یہ اب تک پنجاب میں کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے. اب اگلی بات تیسری جو بہت اہم ہے، میں ہارون صاحب کے ساتھ اس بات پہ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن تک یہ they will not be able to achieve much. لیکن وہ یہاں سیاسی جڑیں بنانے آ رہے ہیں، نہاری پکانے نہیں آ رہے. الیکشن تو ایک فیز ہوتا ہے، آتا ہے گزر جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کی اسٹریٹجی اور ہیومن مٹیریل ٹھیک ہے تو میسج تو ان کا ٹھیک ہے ہی ہے. پاکستان کی پوری پولیٹیکل تاریخ میں اگر واقعی کوئی ڈھنگ کی بات تھی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. اس کی کتنی کمٹمنٹ تھی، وہ کتنا جینون تھا، کتنا ان جینون تھا، کتنا ڈیلیور کیا، کتنا نہیں کیا، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن لوگوں کی بات کی یہ واحد جماعت ہے، میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں، جنہوں نے لوگوں کی بات کی، محروم طبقات کی، مظلوم طبقات کی، لوور مڈل کلاس کی، مڈل کلاس کی، اور اس کو ٹھوک کے انہوں نے. اچھا حضرت صاحب یہ بتائیں مجھے کہ لوور مڈل کلاس کی بات اور متوسط طبقے کی لیڈرشپ کی بات کرتے کرتے اور یہ کہتے کہتے کہ جی چوروں کو، سرمایہ داروں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو نکال باہر کریں گے، ملک لوٹنے والوں کو، اور دائیں بائیں سارے این آر او زدہ وزراء نظر آ رہے ہیں، سارے چودھری ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، پیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سارا. تو ایک طرف تو وہ فوجی حکومت میں بھی ایم کیو ایم حصہ رہی، تو کیسے مطلب پھر یہ ڈائیکاٹمی کے تضاد نہیں بیچ میں آ رہا؟ یا کلیئرٹی چاہیے ایم کیو ایم کی قیادت کو واضح طور پہ، اور پھر اس کے بعد کچھ معاملات پہ، کچھ اہم امور پہ؟ نہیں، پنجاب میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو دونوں بڑی پارٹی سے زچ ہے، نالا ہے، بدزن ہے. ان کو کئی موقع مل چکے ہیں، اور میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں دی آئس از میلٹنگ. میں پہلی بار لوگوں سے میں یہ سن رہا ہوں کہ یار ان کے علاوہ تو اب آپشن ہی کوئی نہیں نظر آتا. تیسری چوتھی دفعہ، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ رہی، بھٹو صاحب کی رہی، چوتھی دفعہ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نون لیگ ہے، 2 دفعہ وزارت عظمیٰ، بھاری مینڈیٹ، کیا نکلا؟ اب یہ لوگوں کے اندر ایک تڑپ ہے، لوگوں کے اندر فرسٹریشن، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ذلت خاری اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ایک بات پکی ہے کہ یہ جاگیرداروں اور صنعت کاروں کو دیکھیں، بات سنیں، انہی مراعات یافتہ طبقے کے تو ستائے ہوئے ہیں عوام، ان کی نمائندگی نہیں ہے. تو پھر ایم کیو ایم ان کو کیسے نگیٹ کرے گی؟ اب پہلے تو نہیں کیا ابھی تک، اب نگیٹ کر کے پھر آگے آئے گی. حضور اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، چونکہ وہ تو ان کا تو کانسٹیچوئنسی وہ ہے محروم لوور مڈل کلاسز جو ہیں. اب تو مڈل کلاس کی ٹرم بھی اتنی عجیب و غریب لگتی ہے، مڈل کلاس میں اتنی طے بن گئی ہیں کہ سمجھ آنی مشکل ہے. جی ہارون رشید صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویکیوم ہے جس کو ایم کیو ایم فل کرنے جا رہی ہے پنجاب میں. ڈاکٹر صاحب میں اتفاق نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ سیاست ایک عصبیت کے گرد تعمیر ہوتی ہے. بھٹو صاحب نے جس عصبیت کو جگایا تھا وہ ایک تو وہی تھی جس کی ایم کیو ایم بات کرتی ہے، غریب آدمی اور اس کے مسائل، اس کو آواز بخشی تھی. لیکن جو قدیم عصبیت ہے اہل پاکستان کی، یعنی بھارت کے ساتھ ان کا جو تاریخی تصادم چلاتا ہے، اس کو بھی بھٹو نے آواز دی تھی. اور آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا، اور اس پہ وہ قائم رہے تھے. صرف کہا نہیں تھا، بھارت کے مقابلے میں بڑی خودداری کا رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور اس پہ یعنی وہ عصبیت جو ہے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے. تو ایم کیو ایم پہ تو یہ الزام بھی آئے گا، بھارت کا بھی، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق کا بھی، اور امریکہ کے خلاف، مغرب کے خلاف فضا بہت ہموار ہو رہی ہے. یہ بات درست ہے کہ محروم طبقات جو ہیں وہ بے چین ہیں اور وہ کوئی قیادت ڈھونڈ رہے ہیں، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ پیرل، اور یہ بہت اہم ہے، معمولی اہمیت کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ پیرالل بات یہ ہے کہ لوگ رہائی بھی چاہتے ہیں استعمار سے، اور ایم کیو ایم اس کی مظہر نہیں ہے. پھر دیکھیے کہ جو ان کا رویہ رہا ہے ماضی میں، یعنی وہی مہاجر قومیت والا، اس سے وہ دامن، اس تاثر سے دامن چھڑا نہیں سکیں گے. وہ میں نہیں سمجھتا، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. اور یہ سب چیزیں جب مل جائیں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی اور طرف ابھی تو ظاہر ہے کہ جیسے حسن نثار صاحب نے بھی کہا کہ ان کا پلڑا بھاری ہے نواز شریف صاحب کا، ایک موقع انہیں ملے گا، اگر میں سمجھتا ہوں وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، مگر کوئی اور آئے گا جو اس خلا کو پر کرے گا.
مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اس خلا کو پر کر سکیں گے. جی اگر موقع کیوں نہیں ملا ایم کیو ایم کو؟ یہ بھی ایک سوال اہم ہے. یعنی مشرف صاحب کا دور گزرا، چودھری شجاعت تھے، شوکت عزیز تھے. شوکت عزیز صاحب کو تو ٹائم ہی زیادہ کراچی گزرتا تھا، اس کے باوجود ایم کیو ایم پنجاب میں نہیں آ سکی. کیا وجہ ہے؟ ایم کیو ایم کو روک دیا گیا ہارون رشید صاحب، یا کیا وہ خود رک گئے؟ وہ جی ایک تو ان کی اپنی مجبوریاں تھی نا کہ وہ کراچی اور حیدرآباد اور سکھر کے میدان جنگ میں بہت مصروف تھے، اور ایک یہ ہے کہ انہیں روکا بھی گیا. روکنا تو بالکل نہیں چاہیے، ان کا پورا حق ہے کہ وہ آئیں، ان کو پورا موقع دینا چاہیے، نہایت آزادی کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. اور اس سے بھی آگے میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی ناروا الزام ان پہ نہیں عائد کرنا چاہیے، تعصب سے نہیں ان کو روکنا چاہیے، دلیل سے بات کرنی چاہیے. دلیل سے وہ بھی بات کریں، مگر یہ دیکھیں نا جو ابتدائی اسٹیٹمنٹ بھی وہ دے رہے ہیں، گوریاں اور یہ اور جاگیردار اور یہ، اور ایک یہ بہت جارحانہ رویہ اس کشیدہ صورتحال میں لوگ پسند نہیں کریں گے. اس صورتحال میں لوگ یہ چاہیں گے کہ شائستگی کے ساتھ میسج دیا جائے. تو باقی میری رائے یہ بڑے سوچی سمجھی ہے کہ یہ ان کا ہوگا واٹرلو. اور پنجاب ہی نہیں، بلوچستان میں گھوما پھرا ہوں کافی، اور سرحد میں بھی ہمارے رابطے رہتے ہیں. سرحد اور بلوچستان میں بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں، انہیں مہاجروں کے نمائندے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ وہ مڈل کلاس کو انہوں نے نمائندگی دی ہے، ان کے لیڈر بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ تشدد کی ایک پوری تاریخ رکھتے ہیں، اور یہ ان سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ بغیر تشدد کے سیاست کریں گے. جی ہارون رشید صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد میں آپ کے اس نقطے پہ حسن نثار صاحب کی رائے جانا چاہوں گا. خواتین و حضرات، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پنجاب کے دو معروف تجزیہ کار ایم کیو ایم کی حمایت کرتے ہیں حسن نثار صاحب، اور مخالفت کرتے ہیں ہارون رشید صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. حسن نثار صاحب، کیا اس ویکیوم کو مایوسی تو بہت زیادہ ہے، قیادت نہیں ہے، قیادت کا فقدان ہے، لیکن جو قیادتیں موجود ہیں ان پر بھی لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ میں ایم کیو ایم کیا پورا کرے گی اس ویکیوم کو؟ یہ سوال ہے اہم ہے، کیا ایم کیو پورا کر لے گی؟ نہیں دیکھیں، نہ یہ ڈیٹا، نہ یہ کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ہارون صاحب کے پاس ہے کہ اس بار وہ کس قسم کے لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں، ان کی کس قسم کی اسٹریٹجی ہے. if they want to call the shots by living in کراچی اور حیدرآباد اور انگلینڈ تو پھر تو نہیں ہوگا. اگر وہ یہاں ٹھیک طرح کے بندے اسپاٹ کرنے میں، ان کو موٹیویٹ موبلائز کرنے میں، ان کو ایک درست پلان دینے میں، ایکشن پلان دینے میں کامیاب ہو گئے تو اس حد تک میں متفق ہوں. لیکن پنجاب کی جو سیاست ہے اس میں بہرحال ایک بڑے ناموں کا، جاگیرداروں کا خاندان کون سا ہے، بڑا کاؤنٹ تو کرتا ہے نا حسن نثار صاحب. یعنی کہاں سے آپ کسی اسکول ٹیچر کو ٹکٹ دے دیں تو کیا پنجاب میں آپ ووٹ ڈالیں گے، اس کو جتائیں گے اپنے علاقے سے اسکول ٹیچر کو یا مسجد کے امام صاحب کو؟ کیا کیسے کریں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیں، اسی طرح بدلتے ہیں. جب تک فرانسیسیوں کا میٹر نہیں گھوم گیا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ بھی بڑے بے وقوف، ہم بڑے بے غیرت ہیں، ان پہ اتنا ظلم ہو چکا ہے اور یہ ابھی تک ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ مجھے لگتا ہے یہ معاملہ آ چکا ہے. اب ان کو ان کی ناموں، ان کی شکلوں، ان کی ذاتوں سے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے. ایک بات، اور یہ کہہ رہے ہیں واٹر لو کمنگ الیکشن، یس، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرائن کی جنگ ہوگی. اگر انہوں نے ٹھیک بندے اور ٹھیک اسٹریٹجی اپنائی، یہ بہت بڑا اگر ہے، تو یہ واٹر لو تو نہیں، میں اس کو سمجھتا ہوں سرائن کی پہلی جنگ جو شہاب الدین غوری ہارا تھا، اور دوسری میں اس نے تھوبڑا توڑ دیا تھا پرتھوی راج چوہان کا. جی ہارون رشید صاحب، جی گزارش یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روایتی سیاستدانوں سے تنگ آتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس تنگ آنے کے عمل میں دیکھیے وہ کس طرف رجوع کر رہے ہیں. یعنی مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں جو کوئی 10-12% کمی آئی، اگرچہ اب بھی پیپلز پارٹی سے بہت آگے ہے، وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ باوجود تنظیم کے فقدان کے اور باوجود سیاسی مہارت کے فقدان کے وہ لوگ تحریک انصاف میں گئے ہیں جن کے پاس امیدوار اچھے نہیں ہیں، اور بھی سیاسی یعنی حرکیات کے اعتبار سے ان کے طرز فکر میں بہت خامیاں ہیں. تو ظاہر ہے یہ تبدیلی تو آنی